حسن علی یاری صاحب کچھ کتابوں کے اہل سنت منہج کی کتابوں کی اور ایک دو شیعہ کتب کے بھی میں نام لوں گا، پہلے میں وہ بتا دیتا ہوں کہ یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کرنے لگا۔ المعجم الکبیر تبری، اور اس کے بعد مصنف ابن شیبہ النہایہ والبدایہ تاریخ ابن کثیر کی، اور اسی طرح آگے چل کے اسد الغابہ، اور آخری جو میں نام لے رہا ہوں حسن علی یاری صاحب جلال العیون، یہ اہل تشیع کی بڑی معتبر کتاب۔ اچھا، ان ساروں میں سر لکھا گیا ہے، ان ساری کتابوں میں، کچھ میں آپ کو کوٹیشنز بھی بتاتا ہوں اور بڑی خطرناک باتیں بیچ میں، یہ سارے رائٹر مصنف یہ کہتے ہیں کہ جو امام حسین کا قاتل تھا نا، وہ تو سنان ابن انس نخعی کوفی تھا۔ اب میرا پوائنٹ ذرا دیکھیے گا، یہاں تک کہ امام تبری نے تو یہاں تک اس کے شعر بھی بیچ میں کوٹ کیے ہیں کہ جب وہ قتل کر کے آیا نا تو اس نے جا کے وہاں شعر پڑھا کہ میرے اونٹوں کو سونے چاندی سے بھر دو، لاد دو، میں نے عرب کے بہت بڑے بادشاہ کو قتل کیا، اور پھر انہوں نے بتایا جن کی جد بڑی عظیم تھی اور وہ خود بادشاہ تھا۔ اچھا، اسی طرح مصنف ابن شیبہ نے بھی ایگزیکٹ یہی لکھا ہے۔ اور ایک چیز جو امام ابن کثیر نے لکھی ہے نا حسن علی یاری صاحب، وہ کہتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ امام حسین کو قتل شمر نے کیا ہے، بعض کہتے ہیں مزہج نے کیا ہے، بعض کہتے ہیں کہ عمر ابن سعد نے کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، یہ تینوں لوگ قاتلین میں شامل نہیں ہیں، جو عمر ابن سعد تھا یہ تو صرف اس کا سلار تھا قافلے کا، قتل تو سنان نے کیا ہے، وہ بھی اس کا نام لیتے ہیں۔ ایون اسد الغابہ میں یہ لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کہا جاتا ہے نا خولی بن یزید نے قتل کیا، وہ کہتے ہیں نہیں، خولی بن یزید نے صرف اٹیک کیا تھا، حملہ کیا تھا یا گرایا تھا، کچھ اس طرح کے لفظ ہیں۔ اچھا، اب جو سر پوائنٹ میں لانا چاہ رہا تھا حسن اللہ یاری صاحب، جلال العیون میں نا، اب مجھے بتانا بھی ہے کہ کیا یہ تاریخ ٹھیک بتاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جلال العیون میں جو ہے نا راوی امام زین العابدین ہے اس روایت کے، جو میں ابھی بتانے لگا ہوں، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ قاتل جو سنان ابن نخعی ہے، اور اس نے جب دربار میں سر پیش کیا اور وہاں جا کے اس نے بڑا فخر کیا، اور اس نے کہا میری سپر کو سونے چاندی سے بھر دو، میں نے بڑے امام کو قتل کیا ہے، پھر ان کا حسب نسب بتایا۔ آگے چل کے انہوں نے جو آخری جملہ کوٹ کیا نا، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ابن زیاد تھا، ابن زیاد کو جب یہ پتہ چلا نا تو ابن زیاد بڑا غصہ ہوا اس پہ، سنان پہ، اس نے کہا تو نے اتنے بڑے آدمی کو قتل کر دیا، اور پھر ابن زیاد نے خود سنان ابن انس نخعی کو قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ حسن اللہ یاری صاحب، جو الزام لگایا جا رہا ہے شیعہ برادران پر کہ قاتل تو آپ کے جو ہے نا وہ گھر میں بیٹھے ہیں، کوفی ہیں، اور آپ یہ عمر ابن سعد اور شمر اور یہ تو سارے لوگ انہوں نے نکال دیے۔ بسم اللہ سر۔ دیکھیں یہ سر تو مجھے نہیں معلوم، یہ آپ نے جتنی کتابوں کا نام لیا یہ شیعہ کتابیں نہیں ہے، صرف اس میں جلال العیون جو ہے وہ اتنا معتبر کتاب بھی نہیں ہے، فارسی کی کتاب ہے علامہ مجلسی رحمہ اللہ کی، اور میں ٹھیک ہے آپ کی خدمت میں جلال العیون میرے سامنے ہے، تو اس نے بھی اگر نقل کیا ہونا تو اس نے مخالفین سے نقل کی، مخالفین کے روایات تو ہماری کتب میں آ جاتے ہیں نا، لیکن وہ مصدر بھی ذکر کرتے ہیں کہ ان فلان کتاب میں یہ مطلب آیا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اگر کیونکہ مجلسی جو ہیں وہ 11ویں صدی کے عالم ہیں، 11ویں صدی ہے، بہت متاخر ہے مجلسی رحمہ اللہ، اور یہ جلال العیون بھی انہی یعنی 11ویں صدی کے صفویہ دور کی ایک کتاب ہے۔ تو یہ اہل بیت علیہ السلام کی کوئی حدیث روایت نہیں ہے کہ ابن زیاد نے کہا کہ بھئی اس کو قتل کریں کہ یہ امام حسین علیہ السلام کو اس نے قتل کیا۔ بھئی ابن زیاد نے اتنے فوج بھیجے، ہزاروں کے ہزار فوج بھیجے، اس نے حکم دیا کہ پانی نہ دو، اس نے حکم دیا کہ قتل کرو، اس نے حکم دیا کہ بھئی ان کے جسد مبارک پہ گورے دوڑا، اور پھر جب ان کا سر مبارک آیا اس نے سر مبارک جو ہے سونے کے تشت میں رکھا، اور شاہی دربار ہے سونے کے تشت میں رکھا، اور اس کو بے حرمتی کیا، ڈنڈا لے کے دندان مبارک سے بے حرمتی کیا، اور کسی نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، میں نے دیکھا کہ وہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے بوسہ لیا، تو اس کو بھی سزا دی ہے اس شخص نے، اور پھر اس نے یہ بھی تہیہ کیا تھا کہ امام زین العابدین علیہ السلام کو قتل کریں۔ کہا کہ یہ کون ہے؟ کہا کہ امام حسین علیہ السلام کا بیٹا۔ کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام علی ہے۔ تو کہا کہ میں نے سنا کہ علی کو اللہ نے قتل کیا کربلا میں، علی بن الحسین کو، تو اس نے کہا کہ وہ میرے بڑے بھائی تھے، اللہ نے قتل نہیں کیا، تم لوگوں نے قتل کیا اس کو۔ تو اس نے کہا اس کو مار دو، قتل کرو۔ تو اب بی بی حضرت زینب سلام اللہ علیہا کھڑی ہو گئی، اور انہوں نے آغوش میں لیا اور کہا کہ اگر قتل کرنا ہے تو پہلے مجھے قتل کرنا ہوگا، اگر میرے بیٹے کو قتل کرنا ہے تو پہلے مجھے قتل کرنا ہوگا۔ تو زیاد نے دیکھا کہ اب تو یہ تو سب کے سامنے ہم ایک خاتون کو قتل کریں، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ پھر اس نے کہا ویسے بھی یہ بیمار ہے، یہ بیماری سے ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ یہ زندہ نکلے گا، یہ ویسے بھی بیمار ہے، مر جائے گا۔ تو اس نے پھر تو یہ باتیں کہ
یہ لوگ بری عمر، یہ ایک مضحک بات ہے، یہ ایک مضحک بات ہے یہ، جی ہاں، کہ یہ اس نے مسلم ابن عقیل کو امان دے کر قتل کیا، ٹھیک ہے نا. مسلم ابن عقیل کو کیسے قتل کیا؟ پہلے کہا کہ اب بالکل آپ تشریف، آپ ہمارے مہمان بنے بھائی، مہمان، ہم آپ کو امان دیتے ہیں، لڑائی کی کیا ضرورت ہے، آپ آ جائیں. جب قسمیں دی ہیں کہ بھائی بزرگوں کو بھیجا کہ بھئی آپ تلوار زمین پہ رکھ دیں، آپ ہمارے مہمان، ہم اللہ کی قسم، رسول کی قسم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو باعزت طور پہ رخصت کریں گے. ان کو پکڑ کے قتل، تو یہ قتل کیا ان کو. تو یہ تو اور ابن مرجانہ، کون ابن مرجانہ کا دفاع کرتا ہے بھائی؟ زیاد کا کون دفاع کرتا ہے؟ مجھے تو نہیں معلوم. وہ جاہل ٹائپ کے جو مولوی ہیں نا، جاہل گلی محلے کے، ان کو جو تاریخ کا نہیں پتا، جو نہیں جانتے کہ یہ لوگ کون تھے، انہوں نے ان کے اپنی کتابوں میں ان کے متعلق کیا لکھا ہے، زیاد نے کیسے یہ دیکھو، یہ معاویہ نے کیا کیا. معاویہ نے کہا کہ زیاد میرا بھائی ہے، حالانکہ وہ ثقیف کا آدمی تھا، اس کے والد کا نام تھا عبید ثقیف قبیلے طائف میں سے تھا، تو سب کو پتہ یہ تیرا بھائی نہیں ہے. کہتا ہاں میرے والد نے اب دیکھیں بے شرمی، دیکھیں کس حد تک بے شرمی، کس حد تک بے شرمی. آج کی دنیا میں ہندوستان کا جو وزیر اعظم ہے ہندو ہے، ہندوستان کا جو صدر ہے بھئی، امریکہ کا جو صدر ہے، جو مثلا وہ شراب وغیرہ بھی پیتے ہوں گے، وہ مثلا اگر ان کا کوئی گرل فرینڈ زنا وغیرہ بھی کریں، اس کو نہیں چھپاتے، یعنی شرم نہیں آتی، وہ بھی اس طرح بے شرمی نہیں کرتے. اس نے کیا کہا سب کے سامنے دربار میں، کہا کہ ہاں میرے والد نے، ابو سفیان نے اس کے ماں کے ساتھ زنا کیا. پھر وہاں پہ پمپ جو تھا اس زمانے میں طائف میں ایک پمپ تھا. پمپ سمجھتے ہیں نا؟ پمپ کس کو بولتے ہیں؟ وہ شخص بولتے ہیں پمپ کو جو عورتوں کی سپلائی کرتا ہے، جس کا کاروبار ہے، ہاں، بدکار عورتوں کو وہ زنا کے لیے پہنچاتا ہے کسٹمرز کے لیے. اس کو پکڑ کے لے کے آیا. کیا ہوا بھائی؟ ہاں، اس نے کہا جی ہاں بالکل، ابو سفیان شہر میں آئے تھے، اس نے مجھے پیسے دیا کہ مجھے اچھی عورت کی ضرورت ہے زنا کے لیے، تو میں نے زیاد کی والدہ صاحبہ کو ان کے لیے سپلائی کیا تھا. تو یہ تو زیاد کے لیے مرنے کا مقام ہے نا. زیاد نے کیا کہا؟ ہاں، زیاد نے کہا ہاں البتہ اب شہادت ہے تو میں اس کا بھائی ہوں. وہ بھی مان گیا رمیادی. یہ بھی اس نے اتنے کتنے بغیرت تھے یہ لوگ کہ اس نے خود قبول کیا سب کے سامنے. اس کے بھائیوں نے لعنت کی زیاد پر. آپ کو پتہ ہے زیاد کے جو بھائی تھے، اس کے بہت سارے بھائی تھے، انہوں نے لعنت کیا کہ تو نے کیا بے عزتی کرائی ہمارے خاندان کی، تو نے اپنی ماں کو تو نے مان لیا، تیری ماں زانیہ تھی. اس کے شعراء نے کیسے اس کے بعد میں، البتہ اس زمانے میں کسی ضرورت نہیں تھی، شعراء نے بعد میں بڑے اشعار لکھے اس مسئلے پر. تو اسی لیے تاریخ میں اس کو زیاد ابن ابی سفیان کوئی نہیں کہتا. سب لوگ کہتے ہیں زیاد ابن ابی، اس کے اپنے یا زیاد ابن سمیہ. اور یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث، الولد للفراش وللآخر الحجر، کہ اگر کوئی شخص کسی عورت کے ساتھ زنا بھی کر لیتا ہے، اگر وہ عورت شادی شدہ ہے، تو بیٹا جو ہے اس کے والد کا ہوگا، بیٹا جو ہے شوہر کا ہوگا، زناکار کا بیٹا نہیں کہلائے گا اگر زنا ثابت. تو انہوں نے شریعت کو اتنے بے شرمی. اب یہ لوگ جو یہ تاریخ کے مسلمات میں سے، یہ تو میں وہ چیز نہیں جو میں بنا رہا ہوں، یہ شیعہ کتب سے نقل کر رہا ہوں، یہ ان کی اپنی کتابیں، تاریخ طبری، الکامل فی التاریخ، ان کی اپنی کتابیں بری پڑھی ہیں. ان کے اپنے خلفاء نے کتنی اس بات پہ شہادت دی ہے کہ یہ زیاد کی تاریخ ہے، زیاد ابن، یہ صحابہ کی تاریخ ہے، یہ ان کے ماموں جان معاویہ کی تاریخ. یہ تو ایک صفحہ ہے، ایسے کالے صفحات، ایسے شرمناک صفحات جو کوئی ہندو نہیں کرتا، جس کا کوئی شریعہ ایتھیسٹ اس طرح کام نہیں. ان لوگوں نے یہ کام کیا. اب جا کے اس کی تطہیر کرو، شیعوں کی مذمت میں، شیعوں کی ضد میں آ کر اس کی صفائی پیش کرو کہ جی ہاں اس نے امام حسین علیہ السلام کا قتل نہیں کیا. شرم ہے، تو لعنت ہے ایسے مولویوں پر.